مسلمانوں نے جیسے کہ اپنی تاریخ رقم کی ہے کہ ہر جگہ یہ باتوں سے کام چلاتے ہیں، عمل کے نام پر صفر ہے، دعوے بڑے بڑے ہیں۔ ہمارے آبا و اجداد نے دنیا پر اتنے سال حکومت کی ہے اور ملک ہندوستان مسلمانوں کی عظمت کا گواہ ہے۔ اور تاج محل کو دیکھو اور لال قلعے کو دیکھو اور فلاں منزل کو دیکھو اور فلاں مقام کو دیکھو، یہ سب مسلمانوں کی عظمت کے گواہ ہے۔ مسلمانوں نے یہ کیا اور وہ کیا، تم نے کیا کیا؟ ہم صرف اپنے آبا و اجداد کے کارناموں پر فخر میں، مباحات میں، لوگوں کے درمیان تذکرے اور تبصرے میں مصروف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بھی اسی کا شکار ہو گئی کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لینے میں، ان کی یاد کے تازہ کرنے میں، ماہ ذی الحجہ آ جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے تذکروں میں مصروف ہے۔ جب بات آتی ہے اتباع کی تو سوائے قربانی کے ہمیں کچھ یاد نہیں آتا۔ قربانی کے علاوہ کوئی چیز ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع میں یاد نہیں آتی، وہ بھی اس لیے کہ جانور کے گلے پر چھری چلانی ہے نا، کہاں خواہشات نفس پہ چھری چلانی ہے؟ یہاں تو نفس اور موٹا ہونا ہے، بڑے بڑے بکرے لا کر، بڑے بڑے مہنگے جانور لا کر، شو آف کر کے، اس کی نمائش کر کے، اور ریاکاری ہے اور نام ہے اور تذکرے ہے۔ یہاں تو نفس موٹا ہونا ہے، جہاں نفس پر دھکے لگنے ہیں، جہاں خواہشات نفسانی قربان کرنی ہے، جہاں رزق لینا ہے، جہاں کہیں زندگی کے عیش و آرام کے نقشوں کی بات آئے، جہاں زندگی کے جینے مرنے کی بات آ جائے، وہاں ابراہیم علیہ السلام یاد نہیں آتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے۔ کیوں ڈالا گیا آگ میں؟ آگ میں اس لیے ڈالا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے دو میں سے ایک آپشن تھا، ایک کو چننا تھا، یا تو حاکم کو چن لو یا احکم الحاکمین کو چن لو۔ حاکم نمرود کہہ رہا ہے مجھے سجدہ کرو، میری مانو، احکم الحاکمین کہتا ہے میرے علاوہ کسی اور کی مانو گے تو جہنم میں جلو گے۔ ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے دو میں سے ایک کو چننا تھا۔ آپ نے صاف فرمایا ایک حاکم نہیں، دنیا جہان اگر حاکموں سے بھر جائے، احکم الحاکمین کے حکم کے مقابلے میں کسی حاکم کے فیصلے اور فرمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ کے نام لینے والے، ان کی امامت کے تذکرے کرنے والے، قرآن کریم کی آیات میں ابراہیم خلیل اللہ کا نام آ جانے پر، ان کا ذکر آ جانے پر سر دھننے والے، ابراہیم خلیل اللہ کی سیرت پر کتابیں لکھ کر اس کے مضامین بیان کرنے والے، سننے سنانے والے، جب بات آتی ہے حاکم اور احکم الحاکمین کی تو کیا صورتحال ہے؟ ماضی دیکھ لیجئے، حال دیکھ لیجئے، اور مستقبل صاف نظر آ رہا ہے کہ جب احکم الحاکمین کو راضی کرنے کی بات آئی تو ہم نے کہا اللہ غفور الرحیم ہے۔ جب احکم الحاکمین کے آخری نبی محمد مصطفیٰ کی عظمت و تقدس کی، ان کے ناموس کی بات آئی تو کہہ دیا محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، اور حاکم کی بات آئی تو سرکار تمہیں تو راضی کرنا پڑے گا، انہیں نہیں راضی کیا تو جینے کے لالے پڑ جائیں گے، انہیں راضی نہیں کیا تو روزی روٹی کے لالے پڑ جائیں گے۔ اللہ کو رب کہتے ہو اور روزی روٹی ان سے جڑی ہوئی ہے، اللہ کو خالق کہتے ہو، اللہ کو محیی اور ممیت کہتے ہو، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، اور جب بات آ جائے اس حاکم کے، احکم الحاکمین کے ماننے کی، تو پھر احکم الحاکمین کے حکم کے مقابلے میں حاکموں کی ماننے چلتے ہیں۔ مسلمانوں نے تو حاکم اور احکم الحاکمین کی اطاعت و اتباع، ان دونوں کے درمیان ساری حدیں پار کر دی ہے۔ امت مسلمہ نے بولنے کی جب بات آئی تب بھی احکم الحاکمین کو ناراض کر کے حاکموں کو راضی کیا، اور جب لکھنے کی بات آئی تو احکم الحاکمین کو ناراض کر کے حاکموں کو راضی کیا۔
صورتحال دیکھ لیجئے، سعودی عربیہ میں جب ائمہ کرام کے لیے حکومت وقت کی طرف سے خطبہ آیا، مضمون بیان آیا کہ جو وہاں سے لکھا جا رہا ہے جمعہ میں وہی سنایا جائے گا، وہی بیان کیا جائے گا، تو ہندوستان میں بڑے چرچے ہوئے کہ علماء پر قید و بند لگی ہوئی ہے اور حق کے اعلان میں سنانے میں وہ لوگ آزاد نہیں ہیں، جو حکومت کہتی ہے وہی بیان کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب انہیں موقع ملا تو انہوں نے بھی پوری اتباع کا حق ادا کیا۔ انہیں بھی حکم ہوا کہ چلو لیٹرز نکالو، تو اپنے اپنے لیٹر ہیڈ نکلے ہیں اور حکومت وقت کی اطاعت و اتباع میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع کی دھجیاں اڑا دی گئی۔ جب کہا گیا زبان سے بولو تو اللہ اس کے رسول کے فرامین و ارشادات کے قتل کر دیے گئے، اور حاکموں کو حکومت وقت کے فیصلوں کو، ان کے فرامین کو، ان کے ارشادات کو سر آنکھوں پر رکھا گیا۔ فقہ کی اصطلاح میں، فقہی مجلسوں میں بڑے تذکرے ہیں، اب تو ہر شخص کی زبان پر ہے۔ بھائی بخاری مسلم میں کوئی بات آ جائے تو اسے دل سے لگانا ہے، ترمذی ابو داؤد میں اگر آ رہا ہے تو پھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا کیا حال ہے؟ بچہ آج کہہ رہا ہے کہاں ہے بھائی، کوئی حدیث میں ہے کیا؟ صحیح حدیث میں لکھا ہے، قرآن میں ہے، اگر قرآن میں ہے تو حدیث میں دیکھنے کی ضرورت نہیں، ہم مانتے ہیں۔ حدیث میں ہے تو پھر تیسرا ایک اصول ہے اجماع صحابہ کا، کوئی بات حدیث میں آ گئی تو پھر اجماع امت کی ضرورت نہیں ہے، اور اجماع امت میں بھی نہ ملے تو پھر قیاس ایک اصول ہوتا ہے، فقہاء کرام بیٹھ کر اس اصول کو اپناتے ہیں اور قرآن میں، حدیث میں، اجماع میں جو چیزیں ہیں انہیں دیکھ کر فیصلہ نکالتے ہیں۔ لیکن آج یہ چاروں کو پیچھے ڈال دیا گیا، قرآن بھی پیچھے ہے، حدیث بھی پیچھے ہے، اجماع بھی پیچھے ہے، قیاس بھی پیچھے ہے، سب کو پیچھے ڈال دیا گیا۔ ان سب کے اوپر ایک پانچواں اصول آیا، پانچواں نہیں اسے پہلا کہہ لیجئے، پہلا آیا، جو قرآن سے بھی بڑھ کر ہے، جو حدیث سے بھی بڑھ کر ہے، جو اجماع اور قیاس سے بھی بڑھ کر ہے۔ قرآن تو کسی عمل کو فرض بناتا ہے، حدیث متواتر بھی فرض بناتی ہے، دوسری احادیث واجب بناتی ہے، احادیث صحیحہ سنت بناتی ہے۔ اجماع امت اور قیاس کے ذریعے سے کسی عمل کا مستحب ہونا، مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے، لیکن یہ پانچواں جو آیا ہے اس نے صرف فرض نہیں بنایا ہے، ام الفرائض بنا دیا ہے، اعظم الفرائض بنا دیا ہے، سارے فرائض کے اوپر اسے ڈال دیا گیا ہے۔ اتنے کہ اب قربانی کا موقع آیا تو قلم قربانی کے مسائل بیان کرنے سے رک گئی، موقع آیا حج کو بیان کرنے سے تو قلم حج پر لکھنے سے رک گئے، زبانیں چلنی تھی حج کے فضائل، قربانی کے احکامات بیان کرنے، ذی الحجہ کی 10 راتوں کی عظمت بیان کرنے سے، تو اب ساری زبانیں گنگ ہو گئی یہ سب مضامین بیان کرنے سے۔ حج قرآن نے فرض کیا ہے، قربانی کو قرآن نے، حدیث پاک نے واجب کیا ہے، ٹھیک ہے قرآن حدیث کے فیصلے پھر سنائے جائیں گے، ان سب کے اوپر والا فیصلہ اعظم الفرائض، ام الفرائض، سب فریضوں سے بڑا فریضہ، اس کے سنانے کا وقت آیا تو سب لکھنے لگے، سب بولنے لگے کہ بھائی ہمارا دین کہتا ہے، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کے قانون کو مانو، تسلیم کرو۔ ملک کے قانون کو ماننا قرآن سے بھی بڑا فریضہ، ملک کے قانون کو ماننا حدیث سے بھی بڑا فریضہ۔ اب نہیں دیکھا جاتا کہ قرآن میں کیا ہے، اب نہیں دیکھا جاتا حدیث پاک میں کیا ہے، اب دیکھا جاتا ہے کہ ملک کا قانون کیا کہہ رہا ہے۔ امت مسلمہ نے ملک کے قانون کی پرستش، حاکموں کی پرستش کو صرف جائز نہیں کیا ہے، سب سے بڑا فریضہ بنا لیا ہے۔ ان کے یہاں بت پرستی تو شرک ہے، حرام ہے، لیکن ملک پرستی یہ سب سے بڑا فریضہ ہے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، ساری عبادتیں اس کے پیچھے ہے۔ اپنے قانون کی اتباع و پرستی سب سے بڑا فریضہ بنا ہوا ہے۔ قرآن کا فیصلہ آ گیا، حدیث پاک کا فیصلہ آ گیا، سب فیصلوں کے بعد حکومت وقت کا فیصلہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ اگر حکومت وقت اجازت دیتی ہے تو قرآن کو مانیں گے، حکومت وقت اجازت دیتی ہے تو حدیث کو مانیں گے۔
جنت بھی حکومت ہی سے لینے والے ہیں، جہنم سے بھی وہی بچانے والے ہیں، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں یہی سرکار دینے والی ہے، حوض کوثر پر انہی کے ہاتھوں جام ملنے والا ہے، اللہ اس کے رسول سے تو ساری امیدیں بند ہو گئی ہے، لہٰذا انہی کو راضی کرنا ہے۔ قرآن کا فیصلہ ہے، ساری عظمتوں پر محمد مصطفیٰ کی عظمت حاوی اور طاری ہے۔ رسول عربی کا فیصلہ ہے، محمد مصطفیٰ کا گستاخ واجب القتل ہے، اس کی سزا سوائے موت کے کچھ نہیں ہے۔ یہ قرآن نے، حدیث پاک نے صاف اعلان کر دیا ہے، لیکن اس حکم پر نہیں عمل کیا جائے گا، نہ یہ حکم سنایا جائے گا، اس لیے کہ اس سے بھی بڑا حکم ہے نا، اس سے بھی بڑا حکم ابھی باقی ہے۔ قرآن سے بڑا حکم، حدیث پاک سے بڑا حکم وہ ہے اپنے ملک کے قانون کی اتباع کرو، خبردار ملک کے قانون کے خلاف نہیں کرنا۔ جو ملک کے قانون کے خلاف کرے گا، اللہ کی مانے گا تو وہ بھی قابل مذمت ہے، رسول اللہ کی مانے گا وہ بھی قابل نفرت ہے، اس لیے کہ اس نے ملک کے قانون کی مخالفت کی ہے، ملک کے قانون کی اتباع نہیں کی ہے۔ یہ سارے طریقہ کار ملک کی حکومت کے سامنے آ گئے ہیں۔ اب ہم ملک ہندوستان سے، اس کی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے زر خرید مولویوں سے اپنے نام کا خطبہ بھی پڑھوا لیجئے، ایک خطبے کی کتاب بنائیے جس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ کلمہ ختم نہیں ہونا چاہیے، کلمہ ابھی باقی ہے، الدیمقراطیہ دستورنا، جمہوریت ہمارا قانون ہے، ہمارا طرز عمل ہے، ہمارا طریقہ زندگی ہے، جو قرآن سے بھی بڑھ کر ہے، جو حدیث پاک سے بھی بڑھ کر ہے۔ بنا لیجئے ایسا جمعہ کا خطبہ، اس لیے کہ جمعہ کے خطبے سے دین کا، ایمان کا، اسلام کا فیصلہ سنایا جاتا ہے، یہاں کی نمائندگی اور ترجمانی کی جاتی ہے، لہٰذا اب حکومت کا قانون سنایا جانا چاہیے جمعہ کے خطبات سے، کہ جمعہ کے خطبے کی ایک کتاب آنی چاہیے، ہر مہینے کا جمعہ اس سے سنایا جائے۔ بالکل کر سکتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے۔ اب جب محمد مصطفیٰ کی عظمت کا سودا ہو گیا تو حج کیا چیز ہے، نماز کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، کلمہ کیا چیز ہے۔ نماز ملی ہے محمد مصطفیٰ کے صدقے میں، اگر محمد مصطفیٰ کی عظمت کو تم نے ذبح کیا ہے تو نماز قربان کرنا کون سی بڑی چیز ہے، حج کے لالے پڑ جانے کون سی بڑی چیز ہے، اور روزے کے جنازے نکال لینے کون سی بڑی چیز ہے۔ داڑھی کو حکومت وقت نے سنت کہا ہے، فتوے جاری کر دیے جائے کہ آج سے داڑھی واجب نہیں ہے، داڑھی سنت ہے، اس لیے کہ حکومت وقت نے اسے سنت کہا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی عظمت کو داغدار کرنے والوں کو کلین چٹ دے دینی چاہیے، سارے فتووں کو ری چیک کیا جانا چاہیے، اس کو ویریفائی کرنا چاہیے۔ سعودی عربیہ نے ریاض میں آفس بنایا، سعودی کے علماء اور امریکہ سے آئے ہوئے ریسرچرز کے اور اسکالرز کے مابین، اور اس آفس میں اب سارے اسلامک لٹریچر کو ری چیک کیا جاتا ہے، ویریفائی کیا جاتا ہے۔ وہ دین جو امریکہ کے خلاف ہے، وہ اسلام جو دنیا کے امن کے خلاف ہے، وہ دین کی شریعت کی شکلیں جو جمہوریت کے خلاف ہے انہیں مٹا دیا جائے، وہ دین سنایا جائے جو دین امریکہ کو پسند ہے، جو اسے راضی و خوش کرتا ہے۔ انہوں نے وہاں آفس بنایا، یہاں بھی بنا لیجئے، ماضی کے سارے اسلامی کارناموں پر پانی پھیر دیجئے اور حکومت وقت کا پٹا اپنے گلے میں پہن لیجئے اور کہہ دیجئے ان سے کہ سرکار جنت بھی آپ ہی سے چاہیے ہمیں، اب آپ جو کہیں گے ہم وہ کریں گے۔ حکومت وقت نے تو اب پورا جائزہ لے لیا ہے، پورا اندازہ لگا لیا ہے، تاریخ انسانی گواہ ہے کہ ہر زمانے میں مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز اس کے نبی کی عظمت ہوا کرتی ہے۔ امت مسلمہ 1450 سال سے یہ تاریخ رقم کرتی آئی ہے کہ محمد مصطفیٰ کی عظمت پر ساری کائنات کو قربان کیا جا سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کی عظمت کا سودا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہاں
سال کی امت مسلمہ نے وہ شرمناک حرکت کی ہے کہ انسانیت ان کے سامنے شرمندہ ہے، انسانیت کا، اسلام کا، شریعت مطہرہ کا، مسلمانوں کی تاریخ کا انہوں نے گلا گھونٹ ڈالا ہے۔ وہ غلامی کی دلیلیں اور ثبوت اور گواہ پیش کیے ہیں کہ حد کر دی ہے۔ اب تو حکومت کو چاہیے کہ انہیں اپنا زر خرید کتا بنا کر اپنے قدموں پر اپنے پیچھے چلائے، جدھر بھونکنے کو کہے ادھر یہ بھونکے، جدھر ہانپنے کو کہے ادھر یہ ہانپیں، جدھر ٹانگ اٹھا کر متنے کو کہے ادھر یہ متے، جو حکومت کہے وہ کرے، جو نہ کرنے کو کہے وہ ہرگز نہ کرے۔ اور ہماری امت مسلمہ بھی ہے جو ان سے پوچھتی ہے کہ کیا کرنا ہے۔ صاحب جمعہ کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مفتی صاحب ذرا بتائیے ہم پر نماز جمعہ فرض ہے یا نہیں ہے، پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ صبح صادق ہو گئی ہے، فجر کی نماز پڑھوں یا نہیں پڑھوں؟ ہم ان سے پوچھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے فجر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی ہے، پوچھنے کے لیے نہیں جانا ہے آفس کھلیں گا تو فجر پڑھیں گے، آفس کھلیں گا پوچھیں گے فتویٰ ملیں گا تو ظہر پڑھیں گے۔ مجھ پر حج فرض ہو گیا ہے، اب فتویٰ لینے نہیں جاتا ہوں میں حج فرض ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، میں فارم بھرتا ہوں حج کے ادا کرنے کے لیے، ٹور آفس پر جاتا ہوں حج کی ادائیگی کے لیے۔ جب اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہوا ہے، فرمان جاری ہوا ہے، ہم فتوے معلوم کرنے چلے ہیں، ہم اجازت لینے چلے ہیں، کیا ہے ہمارے لیے احکامات، کیا ہے ہمارے لیے رہنمائیاں۔ عشق رسول بھی ہمارا ٹیکنیکل ہو گیا ہے، عشق رسول میں بھی اب ہم جگاڑ کے راستے نکالتے ہیں، بچنے بچانے کے راستے نکالتے ہیں، اور جہاں بچنے بچانے کے راستے مل گئے سبحان اللہ، ایسی مسلمانی پر تو ہم قربان ہیں۔ جس نے جان بھی بچا لی اور محبت رسول بھی بچا لی وہ تو ہمارا قائد رہنما ہے، وہ ہمارا سرخیل ہے، ہم اس کی پوجا کے لیے تیار ہے۔ جس نے جان بھی بچا لی، ایمان بھی بچا لیا، جس نے ملک بھی بچا لیا، جس نے عشق رسول کو بھی بچا لیا، جس نے امن بھی بچا لیا، جس نے گستاخ رسول کو بھی بچا لیا، وہ تو ہمارے لیے سب سے بڑا ہے۔ یہ آج ادے پور کے ہونے والے واقعے کی مذمت کرنے والے اگر اس ناپاک جہنمی لعینہ گستاخ رسول جس کا نام لینے پر ہمارے وضو ٹوٹ جائے، فقہا نہیں دیں گے ایسا فتویٰ، لیکن عشق رسول یہ فتویٰ دیتا ہے کہ ایسے ناپاکوں کے نام بھی لینا ہمارے لیے شرم اور عار کی بات ہے۔ اگر اس ناپاکہ گستاخہ کا نمبر لگ جاتا، اسے قتل کر دیا جاتا تو بھی قابل مذمت ہوتا، اور دوسرا ناپاک اس کا اگر قتل ہو جاتا اسے بھی قابل مذمت کہا جاتا۔ بلکہ یہ ریلیاں جو نکل رہی ہے، انہوں نے تو کنہیا لال کے باپ پیدا کیے ہیں، گستاخی کے اندر اس کے باپ پیدا ہو گئے ہیں۔ وہ گندے اور گھناؤنے جملے ان ریلیوں کے اندر انہوں نے اپنی زبانوں سے نکالے ہیں کہ مسلمان سن کر بھی روئے زمین پر زندہ ہے، اس کے عشق رسول کے لیے شرمندگی اور عار کی بات ہے۔ ایسے جملے ان کی زبانوں سے نکلے۔ کس نے اتنا اس ماحول کو گرم کیا ہے، اور کس شخص نے اتنا زیادہ ملک کی آب و ہوا کو اتنا سنگین کر دیا ہے؟ ہمارا مطالبہ قرآن کا، حدیث پاک کا، محبت رسول کا ایک مطالبہ تھا، صرف ایک مطالبہ۔ ہم اپنی قیادت سے کہتے ہیں کہ تمہارا ایمان ہے نا دستور پر، قانون پر، تم اپنے ایمان کا واسطہ دے کر کم از کم حکومت وقت سے یہ تو منظور کرا لیتے کہ ان دونوں گستاخوں کو حفاظت میں لے لو، ایف آئی آر درج کر کے انہیں قید خانے کے نام پر ایسی روم کے اندر اور مرغن غذاؤں کے اندر اور عیش اور مستی کے کمروں کے اندر انہیں پہنچا دو۔ مسلمان صبر کر لیتا، کہہ دیتا مسلمان کہ چلو ہماری قیادت نے اتنا تو کارنامہ انجام دیا کہ ان دونوں کو اندر کروا دیا، لے لیتے نام، قید میں ڈال دیا، اگرچہ کوئی قید نہیں ہوتی، عیش اور مستی ہوتی اندر، لیکن ہم مان لیتے، تسلیم کر لیتے کہ قیادت نے اپنا کردار قائدانہ ادا کر دیا ہے۔ لیکن وہ بھی نہیں ہوا ان سے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جب مولانا کلیم صدیقی صاحب کو اریسٹ کیا گیا، اس
وقت کہا کہ مسلمان صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے، مسلمان سمجھداری کا مظاہرہ کرے، بلکہ یہ بھی کہا کہ میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کے صبر کو، ان کے شعور کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی، ورنہ یو پی الیکشن ہاتھ سے چلا جاتا۔ یو پی الیکشن بھی ہاتھ سے گیا، مولانا کلیم صدیقی کا مسئلہ بھی ہاتھ سے گیا۔ انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ہمیں سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے، سپریم کورٹ بھی گیا، بابری مسجد بھی ہاتھ سے گئی۔ ہر زمانے میں جب سپریم کورٹ نہیں، سپریم کورٹ، ساری عدالتوں سے بڑی عدالت، اللہ اس کے رسول کی عدالت کے فیصلے کو ٹھکرایا گیا، اور یہ جہاں انصاف کی الف کا پتہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے استاذ کے جملوں کے مطابق انصاف کا اجتماعی ریپ کیا گیا ہے، اور انصاف کی اجتماعی عصمت دری کی گئی ہے، جن عدالتوں کے اندر ان عدالتوں کے آنے والے فیصلوں پر ہمیں انصاف کی امید ہے، جنہوں نے پوری طرح سے اجتماعی زنا کیا ہے، زنا بالجبر کیا ہے انصاف کے ساتھ، ان چار دیواریوں سے انصاف کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ سپریم کورٹ سے، اللہ اس کے رسول کی عدالت سے آنے والے فیصلوں کا گلا گھونٹ کر ان ظالمانہ چار دیواریوں سے نکلنے والے فیصلوں کو سر آنکھوں پر رکھ کر اس کے منتظر ہے، نہ ان سے انصاف کی امید ہے، نہ اللہ رب العزت کے یہاں سے خیر کی امید رکھنا۔ اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کی مخالفت کی تم نے حد کر دی ہے، اور سب دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی آنکھیں بند ہے، اس لیے کہ جان بچ رہی ہے نا۔ مسلمان تو بہت مزے میں ہے آج کا، اتنی پیاری مسلمانی انہیں ملی ہے، اتنی میٹھی مسلمانی انہیں ملی ہے کہ جان بھی سلامت ہے، ایمان بھی سلامت ہے، عشق بھی سلامت ہے، ملک بھی سلامت ہے، سب مزے میں چل رہا ہے۔ اتنی اچھی قیادت تو زندگی میں کبھی نہیں ملی ہے، تاریخ انسانی نے ایسی پیاری قیادت کبھی نہیں دیکھی۔ ایسی قیادت اور ایسا اسلام ابراہیم خلیل اللہ کے نہیں سمجھ میں آیا۔ ابراہیم خلیل اللہ نے کہا مجھے آگ منظور ہے، نمرود تیرا فیصلہ منظور نہیں ہے۔ ہماری قیادت کہتی ہے ابھی تو ہمیں تمہاری اطاعت منظور ہے، بچ جائیں گے تو آگ کو بھی ایڈجسٹ کر لیں گے، دیکھ لیں گے۔ بھائی جیئیں گے تو حج کریں گے نا، جیئیں گے تو نماز پڑھیں گے نا، جیئیں گے تو اللہ کو راضی کریں گے، اور جینے کے لیے غیر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ کیا بہترین فنڈا ہے، کیا بہترین اصول نکالا ہے کہ جیئیں گے، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ کیا زبردست جملہ ہے۔ سب کچھ، سارا دین پر عمل ہوگا اگر جان بچیں گی تو، لہٰذا جان بچانے کے لیے ایمان کا سودا کر دو۔ پھر سے کلمہ پڑھ لیں گے، موت کے وقت کلمہ پڑھ لیں گے۔ ان کے کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ حضرت حسین کے کیوں نہیں سمجھ میں آیا؟ کربلا میں کیوں شہید ہو گئے؟ ابراہیم خلیل اللہ کی کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ آگ پر کیوں قربان ہو گئے؟ تاریخ انسانی گواہ ہے، اسلام نے، اسلام کے چاہنے والوں نے ایسی مثالیں قائم کی ہے کہ ہر چیز کا سودا منظور کیا ہے، ایمان کا سودا منظور نہیں کیا۔ ہماری ٹیکنیکل قیادت کہتی ہے بھائی پہلے جان بچا لو، ایمان پھر دیکھ لیں گے، پہلے ملک بچا لو، دین پھر دیکھ لیں گے۔ ملک بچیں گا تو دین پر عمل کریں گے نا، بچیں گے ہی نہیں تو دین پر کون سا عمل ہوگا؟ اگر ایسی قیادت پر آپ بھی قربان ہیں تو پھر مستقبل قریب میں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ فقر کے لیے، قحط اور افلاس کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ رب العزت سری لنکا کی فضائیں انشاءاللہ ہندوستان پر لانے والا ہے۔ جس امت نے محمد مصطفیٰ کی عظمت کا سودا کیا، فقر اور قحط اور افلاس، اللہ کا قہر و غضب صرف منتظر نہیں ہے، ان کے لیے فرض اور واجب ہو گیا ہے۔ جس نے محمد مصطفیٰ کی عظمت کا سودا کیا، وہ نماز کو کیا بچائیں گا، وہ حج اور عمرے کو کیا بچائیں گا، وہ کعبۃ اللہ کو کیا بچائیں گا؟ انہوں نے جب بابری مسجد کو قربان کیا تھا تبھی سمجھ لینا چاہیے تھا کہ یہ محمد مصطفیٰ کی عظمت کا بھی یقیناً سودا کریں گے، اور کر لیا ہے محمد مصطفیٰ کی عظمت کا سودا۔ گستاخوں کو کلین چٹ دی ہے، انہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ ایک کنہیا لال نہیں، ہندوستان کا 35% ہندو، بہت ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں میں، 35% ہندو کنہیا لال بن چکا ہے،
بلکہ اس کا باپ بن چکا ہے، اس سے زیادہ گھناؤنے اور گستاخانہ جملے کہہ رہا ہے، لیکن ہماری قیادت ہے کہ اپنے باپ دادوں کو، اپنے ارباب وطن کو، اپنے خداؤں کو راضی کرنے میں مصروف ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ عقل کا، شعور کا، سمجھداری کا فیصلہ کرے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ یہ طے کرے کہ یہ میدان محشر میں جام کوثر کس کے ہاتھ سے پینا چاہتے ہیں، یہ طے کر لے کہ انہوں نے کلمہ کس کا پڑھا ہے۔ اگر محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے تو محمد مصطفیٰ ہی کی بات مانی جائیں گی، انہی کی سنائی جائیں گی، انہی کا نام لیا جائے گا، جیئیں گے ان کے نام پر، مریں گے ان کے نام پر۔ اور اگر محمد مصطفیٰ کے کلمے کا بھی سودا کر لیا ہے اور تمہارے یہاں القرآن دستورنا کے نعرے کے بجائے الدیمقراطیہ دستورنا کا نعرہ ہے، جمہوریت تمہارا قانون ہے، قرآن تمہارا قانون نہیں ہے، تو پھر جنت بھی ان سے لینا، محمد مصطفیٰ سے سفارش کے خام خیالی کے اندر اور خوشگمانیوں کے اندر مصروف مت ہونا۔ کل میدان محشر میں نہ رسول اللہ تمہیں پہچانیں گے، نہ قبر میں تم رسول اللہ کا چہرہ پہچانو گے۔ اگر مسلمان عشق رسول میں بھی جذباتی نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان جذباتی ہوتے ہیں، ارے ہم ہمارے ماں باپ کے حقوق میں بھی سمجھداری کا مظاہرہ کر لیتے ہیں، ہم اللہ کے گھر اور مسجدوں میں بھی سمجھداری کا مظاہرہ کر لیتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے، شریعت کا قانون یہ ہے کہ تم اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنے مال کی حفاظت کرو، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ جو شخص اپنی جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا شہید، جو اپنے گھر والوں کی عزت و آبرو کی، ان کے جان کی حفاظت کرتا ہوا مارا گیا شہید ہوگا۔ اور اگر اس حفاظت میں اس نے ڈاکے ڈالنے والے کو، چوری کرنے والے کو اگر مار دیا تو شریعت اسے قاتل نہیں کہتی۔ آپ سائیکل پر جا رہے ہیں، کوئی چوری کر کے سائیکل چھین کر لے جانا چاہ رہا ہے، آپ کی اس کی سائیکل کو بچانے میں لڑائی ہو گئی، اگر آپ مارے گئے تو شہید کہلائیں گے۔ اور اگر آپ نے اپنی سائیکل بچانے میں لڑائی میں اسے مار دیا تو یہ ناحق قتل نہیں ہے، اسلامی مملکت میں آپ کے اوپر حد جاری نہیں ہوں گی، قتل کی سزا جاری نہیں ہوں گی، اس لیے کہ اپنے جان کی، اپنے مال کی، اپنے عزت و آبرو کی حفاظت آپ پر فرض ہے۔ اس کے لیے جان دینا بھی جرم نہیں ہے، جان لینا بھی جرم نہیں ہے۔ اسلام تو یہ سکھاتا ہے ہمیں، ہم نے پھر بھی ایڈجسٹ کر لیا تھا، لیکن محمد مصطفیٰ کی عظمت کو بھی نبھایا جائے، ان کی گستاخی کو بھی ایڈجسٹ کیا جائے، عشق رسول میں بھی ایڈجسٹمنٹ کا راستہ نکالا جائے۔ یہ تو مسلمانی کی ناک ہم نے زمین پر رگڑ دی ہے، اسلام اس کی تو کبھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن پھر ہم ٹیکنیکل ہو گئے ہیں، پھر ہم نے ایڈجسٹ کر لیا ہے، پھر ہم نے اپنی قیادت کی میٹھی میٹھی مسلمانوں کو مان لیا ہے۔ بس اب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا عہد اور ارادہ کیجئے۔ اگر ہے کلمہ اللہ اس کے رسول کا پڑھا ہوا تو قرآن و سنت کی طرف رجوع ہوئیے، اور علماء اہل حق جو اللہ اور اس کے رسول کی گاتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، انہی کی سناتے ہیں، انہی کے نام پر جینے اور مرنے کا عہد رکھتے ہیں، ان کے پاس جا کر قرآن و سنت کی ترجمانی اور تشریحات اور تفسیریں سنیے۔ جنہوں نے اپنے سینوں پر گھنی گھنی داڑیاں پھیلائی ہے، ان کے سینوں کے اندر گوشت کے انسان کے دل نہیں، بھیڑیوں کے دل ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی تحریف کی ہے، اسے بیچ کر کھا گئے ہیں۔ اگر ان علماء سو کے پاس جا کر وہ شرار اللہ فی الارض، اللہ کی زمین پر اللہ کے بدترین بندے، بدترین مخلوق، اگر تم پھر ان کی پیروی اور اتباع کے لیے تیار ہو تو پھر اللہ سے کسی خوشگمانی اور اللہ اور اس کے رسول سے کسی خیر کی امید کا رکھنا چھوڑ دیجئے۔ یا تو پورے حوض کوثر کے ہو جائیے یا پھر پورے گنگا و جمنا کے ہو جائیے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و اتباع کا فیصلہ ہے تو 100% اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر جینے اور مرنے کا عہد کیجئے، ورنہ دنیا کے عیش اور مستی چاہیے، اور یاد رکھیے کوئی عیش اور مستی نہیں ملنے والی۔ ایک لمحہ اپنی زندگی کا نہیں بڑھا سکتے، ایک لقمہ اپنے مقدر کا نہیں بڑھا سکتے، یہ طے اللہ کی طرف سے۔ لیکن اگر ایسا لگ رہا ہے کہ بڑھ جائیں گے تمہارے چارنے والے
سالیں اور 4 دن زندگی کے، تو چلو پھر ان کے پیچھے، زندگی بھی ان کے ساتھ اور موت بھی ان کے ساتھ۔ صحابہ نے تو یہ اعلان کیا تھا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ انہوں نے نعرہ دیا ہے، اے اللہ زندگی تو دنیا کی زندگی ہے، آخرت تو غفور الرحیم ہماری سنبھال لے گا، رحمت للعالمین ہماری بخشش کر دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، صحیح فہم عطا فرمائے۔ عشق رسول عقل کا تقاضا نہیں رکھتا، یاد رکھیے، عشق دل سے چلتا ہے، عقل سے نہیں چلتا۔ عشق رسول میں دل کی مانی جاتی ہے، عقل کی نہیں مانی جاتی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ دل کو کبھی تنہا چھوڑنا پڑتا ہے۔ کب چھوڑیں گے دل کو تنہا؟ عشق رسول میں نہیں چھوڑو گے تو کب چھوڑو گے؟ دل کے فیصلے کب کرو گے؟ دل کو اگر مردہ کر دیا ہے عشق رسول میں بھی، تو پھر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھلائی کی امید مت رکھیے، ناکامی و نامرادی مقدر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری قیادت کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہماری سیاسی قیادت، ہماری دینی قیادت، ہماری ملی قیادت، ہماری روحانی قیادت، اللہ سب کے لیے صحیح ہدایت کا فیصلہ فرمائے۔ فیصلہ ہوا ہے قنوت نازلہ پڑھنے کا، تو ایک ایک قنوت نازلہ پہلے اپنی قیادت کے واسطے ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو تو بعد میں دیکھیں گے، پہلے ان کے واسطے ایک ایک قنوت نازلہ ہو کہ اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت ہے تو انہیں جلدی سے ہدایت عطا فرماؤ، اور اگر ہماری قیادت کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور یہ ایسے ہی آگے بھی ملت کا قرآن و سنت کا سودا کرنے والے ہیں، تو اللہ آپ کی اس زمین کو ان لوگوں سے پاک فرما، قبر میں پہنچا کر تھوڑے سے گناہوں پر ہی ایڈجسٹ کر کے ان کی جلدی سے جلدی چھٹی کا فیصلہ فرما، تاکہ کم گناہوں پر ایڈجسٹ ہو جائے۔ ہم کریں گے نا بعد میں ان کے لیے مغفرت کی دعا، اور صدقہ بھی کریں گے، سب کریں گے ان کے نام پر، اللہ سے امید رکھیں گے کہ ان کی مغفرت ہو جائے۔ لیکن کب تک ملت کی رہزنی کا کام ہو، کب تک قرآن و سنت کی سوداگری کا کام ہو؟ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوانوں کے اندر ایمان کا وہ ذرہ جو انہیں خالد ابن ولید سے ملاتا ہے، جو انہیں رسول اللہ کے عاشقوں سے ملاتا ہے، ابو برزہ اسلمی سے ملاتا ہے، ان عشاق رسول سے جنہوں نے گستاخ رسول کو جہنم واصل کیا تھا، ان سے ملاتا ہے۔ وہ ذرے کو اللہ رب العزت بوسٹ کر دے، اسے اچھال دے، اسے اوپر کر دے، اسے آگے بڑھا دے، تاکہ ان کا ایمان کچھ کارکردگی دکھائے۔ جنت میں جانے کے لیے کچھ کر کے جائیں گے تو مزہ بھی آئے گا، بھیک میں جنت ملیں گی تو کیا مزہ آئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا ہے، لیکن یہ وقت بھی رسول اللہ کے صدقے میں ملا ہے، جمعہ کی نماز بھی رسول اللہ کے صدقے میں ملی ہے، اس وقت کو بھی رسول اللہ پہ قربان کیا جا سکتا ہے، جمعہ کی نماز کو بھی رسول اللہ پہ قربان کیا جا سکتا ہے، دنیا جہاں کو رسول اللہ پہ قربان کیا جا سکتا ہے۔ محمد مصطفیٰ کی عظمت پر سارا جہان قربان ہے، ہم آپ، ہماری نسلیں، ہمارے والدین قربان ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔